بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہمارا جو ہے نا لیکوڈ پمپنگ تھیوری یا پمپس پر لیکچر نمبر 42 ہے۔ یہ موضوع ہے پسٹن پلنجر پمپس اور مسائل۔ تو اس میں پہلا ایک سوال ہے، پازیٹیو ڈسپلیسمنٹ پمپس پر ایک مختصر نوٹ تحریر کریں۔ پازیٹیو ڈسپلیسمنٹ پمپس کیا کس کو کہتے ہیں؟ یہ پمپس پر مقابلہ سینٹریفیوگل پمپ کے مثبت طور پر مائع کو دھکیلنے کے اصول پر بنائے جاتے ہیں۔ یہ جو سینٹریفیوگل پمپ ہے اس میں تو امپیلر چلتا ہے اور وہاں سے جو پہلے سے ہوا رکی ہوئی ہے اس کو نکالتا ہے آگے کو، اور اس کی جگہ لینے کے لیے لیکوڈ آ جاتا ہے، یا اگر وہ لیکوڈ بھرا ہوا ہے تو اس کو سینٹریفیوگل فورس سے سائڈوں پر پھینکتا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ جو سینٹریفیوگل فورس ہوتی ہے وہ ویلاسٹی میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر ویلاسٹی پریشر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جبکہ جو ہے نا یہ جو پازیٹیو ڈسپلیسمنٹ پمپ ہے، یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی وائپر سے کمرے سے پانی دھکیل کر آگے کرے، یا کسی طریقے سے گھسیٹ کر کسی چیز کو آگے کرے۔ تو یہ ڈیزائن اور کنسٹرکشن وغیرہ کے لحاظ سے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں اور کسی حد تک مہنگے بھی ہوتے ہیں، اور ان کی مینٹیننس مرمت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ فائدہ صرف یہ ہوتا ہے کہ مقابلہ سینٹریفیوگل پمپس کے زیادہ پریشر کا پانی یا مائع آگے بھیج سکتے ہیں۔ یہاں یعنی دوسرے لفظوں میں یہاں سینٹریفیوگل پمپ فیل ہو جاتا ہے، وہاں پازیٹیو ڈسپلیسمنٹ پمپ کام کرتا ہے، لیکن ان کا فلو مقابلتاً سینٹریفیوگل پمپس کے کم ہوتا ہے۔ اگر فلو بڑھانا ہے تو پھر وہ پمپ بھی بڑا لگانا پڑے گا اور اکوپمنٹ ہیوی ہو جائے گا، وہ پھر پاور زیادہ لگے گا۔ اس کے علاوہ زیادہ سکشن لفٹ کے لیے موزوں ہوتے ہیں، یعنی یہ جو ہے جہاں سے سکشن کرنی ہے یہ زیادہ سکشن لفٹ کے لیے موزوں ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں سینٹریفیوگل پمپ زیادہ سے زیادہ 15 فٹ سکشن لفٹ کے لیے موزوں ہوتا ہے، جبکہ پازیٹیو ڈسپلیسمنٹ پمپ یا پی ڈی پمپس تقریباً 22 فٹ سکشن لفٹ پر کام کرتا ہے، لیکن ان کا فلو مقابلہ سینٹریفیوگل پمپ کے کم ہوتا ہے۔ جو بڑا لگانا ہے تو پھر وہ فلو بڑا کرنا ہے تو پھر سارا کچھ بڑا ہو جائے گا۔ مزید برآں یہ پمپس گاڑے مائعات، ہائی وسکس یا نئی قسم کے مائعات کے لیے سلری ٹائپ اور مختلف غیر حالت مائعات یا پانی مثلا ریت، چکنی مٹی موجود ہوتے ہیں۔ اس میں یہ جو آخری میں نے بات کی ہے کہ وسکس اور گاڑے مادے، اس کے لیے یہ پازیٹیو جو پسٹن پمپ نہیں موجود ہوتے، وہ دوسرے ہوتے ہیں، روٹری پمپ ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ ریسیپروکیٹنگ پمپ ہوتا ہے اور ایک روٹری پمپ ہوتا ہے۔ وہ دوسرے کام کے لیے گاڑے مادے، ہائی وسکس وغیرہ کے لیے پھر روٹری پمپ موجود ہوتا ہے۔ بہرحال یہ جو ہے نا کہ اس کی کچھ ہم وہ آؤٹ لائن بیان کرتے ہیں، اس کے کون کون سے پارٹ ہوتے ہیں ریسیپروکیٹنگ پمپس کے پارٹس۔ ایک تو سکشن پائپ ہوتا ہے، یہ سورس آف لیکوڈ سے منسلک ہوتا ہے، پمپ کو لیکوڈ سپلائی کرتا ہے۔ دوسرا سکشن وال ہوتا ہے، یہ اسپیشل قسم کا نان ریٹرن وال ہوتا ہے، جو سلنڈر کے آخر میں لگا ہوتا ہے، اندرون کو سلنڈر میں کھلتا ہے، اندر کی طرف کا سلنڈر میں کھلتا ہے۔ سکشن پائپ جو سلنڈریکل دیوار کے درمیان میں لگایا جاتا ہے، ڈسچارج کے موقع پر بند ہوتا ہے۔ ڈسچارج پائپ یہ پمپ کو آؤٹ لیٹ سورس سے منسلک کرتا ہے۔ ڈسچارج وال یہ اسپیشل قسم کا نان ریٹرن وال ہوتا ہے، سلنڈر کے آخر میں لگا ہوتا ہے، اور پسٹن کے پریشر کی وجہ سے بیرون کو بیرونی طرف کو ڈسچارج پائپ میں کھلتا ہے، جبکہ اس وقت سکشن وال بند ہو جاتا ہے۔ سلنڈر یہ ایک کھوکھلا بیلن نما پیس ہوتا ہے، لیکوڈ کی سکشن ڈسچارج اسی میں پسٹن راڈ کے ذریعے آگے پیچھے ہونے سے مکمل ہے۔ ایک سرے پر سکشن ڈسچارج پائپ اور وال لگے ہوتے ہیں، یہ متعلقہ لیکوڈ کی ماہیت، ٹیمپریچر کے حساب سے کروجن مزاحمت اور ہیٹ برداشت کرنے والا۔ پسٹن اور پسٹن راڈ، پسٹن ایک سالڈ قسم کا پارٹ ہوتا ہے جو پسٹن راڈ سے منسلک کر سلنڈر کے اندر مکمل پھنس کر آگے پیچھے لینئر حرکت کرتا ہے۔ لینئر سے مطلب سیدھی حرکت۔ کرینک اور کنیکٹنگ راڈ، کرینک ایک سالڈ سرکولر ڈسک ہوتی ہے، یہ پاور سورس میں بجلی موٹر انجن سے روٹیشن دینے کی ضروری ہوتی ہے۔ کرینک دراصل موٹر کی سرکولر موشن کو سلنڈر کے اندر پسٹن راڈ کو لینئر آگے پیچھے چلنے کے لیے مجبور کرتی ہے۔ یہ لینئر مینس ٹو اینڈ فرو۔ پھر ایک اسٹینر ہوتا ہے، اس سکشن لائن پر سکشن وال سے قبل لائن کے اندر لگایا جاتا ہے تاکہ کوئی ناپسندیدہ شے وال کی طرف نہ آنے پائے اور وال
ڈیمیج نہ ہو جائے اور چوک نہ ہو جائے۔ ایئر ویسلس، دو چھوٹی سی ایئر ویسل سکشن اور ڈسچارج لائنوں میں سے منسلک ہے تاکہ فرکشنل ہیڈ کے اثرات زائل ہو جائیں اور یونیفارم ڈسچارج ہو جائے، کیونکہ یہ جو ہے نا پمپ جھٹکے سے لیکوڈ پمپ کرتا ہے، تو وہ جو ہے نا چھوٹی سی ایئر ویسلس پلسیشن باٹلس وہ اس کو بیلنس کرتے ہیں۔ ریلیف وال ڈسچارج لائن پر یہ لازمی لگایا جاتا ہے تاکہ کسی وجہ سے اگلی طرف ڈسچارج بند ہو جانے کی صورت میں کھل کر نقصان سے بچایا جا سکے۔ مثلاً یہ ہوتا ہے کہ یہ جو وہ گیٹ وا ٹائپ کا اگر ڈسچارج وال کو لگا دیا گیا ہے تو وہ کھولنے سے اگر آپ نے دیر کر دی یا کسی وجہ سے تو وہ ریلیف وال اس کا کام کر دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کسی وجہ سے جو سپلائی لے رہے ہیں انہوں نے سپلائی لینی بند کر دی، ریلیف وال وہاں کام کرتا ہے۔ یہ ریلیف وال عام طور پر ریلیف کرنے کے بعد یہ جو ہے نا انلٹ میں ہی دے دیتا ہے تاکہ پمپ سرکولیشن پر لگتا ہے، یا پھر کسی ٹینک میں دے دیتا ہے جہاں سے آپ دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ریسیپروکیٹنگ پمپس پر ایک نوٹ تحریر ہے، یہ پمپس بوائلر فیڈ واٹر کے لیے استعمال ہوا کرتے تھے پہلے زمانے میں، پہلے یہی ہوتے تھے، ریسیپروکیٹنگ پمپ بھی ہوتے تھے، سینٹریفیوگل پمپ تو بعد میں شروع ہوئے۔ پرانے بوائلر میں ان کا عام استعمال ہوتا ہے جبکہ آج کل زیادہ سینٹریفیوگل پمپ استعمال ہوتا ہے، لیکن اسٹینڈ بائی کے طور پر اسٹیم انجن سے آپریٹ ہونے والے ریسیپروکیٹنگ پمپ میں ابھی بھی عام استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کسی وجہ سے وہ خراب ہو جاتا ہے یا بجلی موٹر سڑ جاتی ہے یا بیکار ہو جاتی ہے تو وہ پھر اسٹیم سے چلنے والا ریسیپروکیٹنگ پمپ چلا لیتے ہیں۔ ویسے تو ابھی وہ اسٹیم ٹربائنیں بھی آ گئی چھوٹی، وہ بھی کام دے جاتی ہیں، وہ بھی کام کرتی ہیں، تو پمپوں میں یہ اسٹیم ٹربائنیں استعمال کر لیتی ہیں۔ تو بلکہ وہ جو ہے نا اسٹیم ٹربائن اگر لگائی جائے تو فیڈ واٹر پمپ کے طور پر کنٹینیوسلی وہ جو ہے نا اسٹیم ٹربائن ہی چلتی ہے۔ اگر کسی بوائلر سسٹم میں وہ 2 یا 3 فیڈ واٹر پمپ اکٹھے چل رہے ہوں تو پھر وہ ایک اسٹیم ٹربائن 2 اسٹیم ٹربائن چلتی ہیں اور ایک موٹر چلا لیتے ہیں تاکہ بالکل ہی وہ شارٹیج نہ ہو، کیونکہ اسٹیم بھی بند ہو سکتی ہے اور موٹر بھی بند ہو سکتی ہے، تو 2 علیحدہ سسٹم پرائم موور لگا لیتے ہیں۔ بڑے بوائلروں میں یہ کیمیکل ڈوزنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان کے آگے درجہ ذیل 3 اقسام پسٹن پمپ ہوتے ہیں، پلنجر پمپس اور ڈایافرام پمپس، یعنی یہ ریسیپروکیٹنگ پمپ کی یہ 3 قسمیں ہیں۔ یہ ہم نے ایک ڈرائنگ بنائی ہے میں نے، تو اس میں آپ کو یہ شو کیا گیا ہے، وہ پسٹن پمپ کی ایک ڈرائنگ ہے۔ تو یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے وہ انلیٹ آ رہا ہے، فلوڈ کا انلیٹ آ رہا ہے، تو انلیٹ آ رہا ہے، یہ انلیٹ یہ ایک سلنڈر ہے، سلنڈر میں جا رہا ہے، یہ رف سی ڈرائنگ ہے، سلنڈر میں جا رہا ہے، یہ ایک سیکشن وال ہے اور یہ ایک ڈسچارج وال ہے۔ تو یہ پسٹن ہے، پسٹن گھومتا ہے اور آگے پیچھے ایسے جیسے لینئر موشن کہتے ہیں، یہ آگے پیچھے حرکت کرتا ہے۔ تو لینئر جب حرکت کرتا ہے تو یہ لائن کا یہ وال کھلتا ہے تو لیکوڈ اس میں بھر جاتا ہے۔ لیکوڈ جب بھر جاتا ہے تو یہ جب پسٹن آگے جاتا ہے، یعنی اس وقت جب لیکوڈ بھر رہا ہوتا ہے تو یہ پسٹن اس طرف حرکت کر رہا ہے، یہ یہاں تک آ جاتا ہے، تقریباً یہاں تک آ جاتا ہے۔ تو یہ جب پھر یہ دوبارہ ادھر کو پریس ہوتا ہے تو یہ بیک سائڈ پہ بند ہو جاتا ہے وال سیکشن وال، یہ ڈسچارج وال کھل جاتا ہے، یہ لائن میں یہ آگے ڈسچارج آ جاتا ہے۔ یہ آگے بوتل لگائی گئی ہیں، یہ پلسیشن بوتل، یہ اس کے اندر یہ فلیپر سا لگا ہوا ہے، یہ ایئر ہے، تو یہ لیکوڈ ہے، اس میں گھس جاتا ہے، تو لیکوڈ کچھ دیر کے لیے فلیپر کو دبا کر یہ سیکشن ہے، سیکشن میں اتر جائے گا تو یہ سب نیچے آ جائے گا، تو یہ یعنی یہ کشن دے گا، اس کو کہتے ہیں یہ کشن۔ تو یہ جب لیکوڈ ادھر جائے گا پھر ادھر بھی جائے گا تو اس کو تھوڑا سا پریس ہوگا، اس سے یہ ہوگا یہ کنٹینیوسلی فلو رہے گا۔ اچھا، اس پمپ میں یہ ہیڈ ڈسچارج یہاں سے یہاں تک کاؤنٹ ہوگا اور ہیڈ سیکشن یہاں سے یہاں تک کاؤنٹ ہوگا۔ تو یہ ایک تشریح ہے، ایک اور بھی ڈرائنگ دکھائی گئی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ آپ کو سمجھنے کے لیے ہے، آپ اس کو ڈرائنگ کو روک کر کچھ دیر تسلی سے سمجھیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ بنیادی نالج ہے، یہ آپ کا فیڈ سٹاک ہے۔
آپ فیڈ اسٹاک سمجھتے ہیں، فیڈ اسٹاک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک فیکٹری چلا رہے ہیں، تو فیکٹری کے لیے جو چلا رہے ہیں اس کو کنٹینیوسلی چلتی رہے، تو وہ آپ کو دیگر تقاضوں کے علاوہ کہ مین چیز جس کے بغیر آپ بالکل ہی نہیں تھوڑی دیر رک سکتے، را مٹیریل ہے، اور را مٹیریل کے علاوہ پرزوں کے اسپیئر پارٹس ہیں، وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ عملہ تو کنٹینیوسلی کام کر رہا ہے لیکن یہ پارٹس آپ کے کنزیوم ہو رہے ہیں، اسپیئر پارٹس بھی کنزیوم ہو رہے ہیں اور را مٹیریل بھی کنزیوم ہو رہا ہے، تو آہستہ آہستہ یہ را مٹیریل بھی کھپ رہا ہے، پرزے بھی کھپ رہے ہیں، تو یہ آپ کو پھر وہ یہ ان کو فیڈ اسٹاک کہتے ہیں۔ فیڈ اسٹاک اس لیے کہ یہ اگر ہیں تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے، عملہ تو منتھلی آتے جاتا رہے گا، تو یہ آپ کا بھی نالج جو ہے نا فیڈ اسٹاک ہے، پتہ نہیں کس وقت کس علم کی ضرورت پڑ جائے، کس وقت کوئی پوچھا جائے کہ یہ پسٹن پمپ کیوں خراب ہو گیا، کس وجہ سے، کسی وجہ سے، تو یہ موجودہ جو دنیا ہے جہاں سے سائنسی ترقی یافتہ ممالک سائنسی طور پر ترقی کر رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے کہ ان کا فیڈ اسٹاک ہر بندے کا بہت زیادہ ہے، ہر یعنی ملکی معاملات کے متعلق، اپنی ٹیکنیکل جاب کی معلومات کے متعلق ارد گرد ہر بندے کا فیڈ اسٹاک زیادہ ہے، اور فیڈ اسٹاک زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ کام کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ہم پمپ کی طرف آتے ہیں، یہ وہی اسی طرح کا پمپ دکھایا گیا ہے، یہ اس میں سکشن وال ہے، یہ لکھا ہوا ہے، تو اور یہ ڈسچارج وال ہے، ڈلیوری وال اس کا نام دیا گیا، تو یہ یہاں سے ڈسچارج ہو رہا ہے، یہ اس میں پلسیشن بٹن نہیں دکھائی گئی، یہ سمپ ہے جہاں سے وہ سکشن لے رہا ہے، یہ سکشن پائپ ہے، یہاں پسٹن، یہ جو ہے نا یہاں تک بالکل لینئر موشن ہے، جبکہ یہاں ایک کریکٹنگ راڈ ہے، یہ ایک ٹریک ہے، یہ وہ بیرنگ چھوٹا سا ہوتا ہے، یہ جو ہے نا یہاں سے موشن چینج ہو جاتی ہے، یہ دیکھیں یہ جب اس نیچے آنا ہے تو یہ یہاں آ جائے گا، یہ ویل حرکت کر رہا ہے، یہ ویل گھوم رہا ہے، تو ویل گھوم رہا ہے تو یہ جو ہے نا یہ یہاں آ جائے گا، پھر یہ ادھر جائے گا، اسی طرح سے یہ جو ہے نا کبھی پسٹن آگے ہوگا کبھی پیچھے، یہ آگے کو ہے تو جب یہاں آئے گا تو یہ وقتی طور پر تھوڑا سا موو کرے گا، پھر یہاں یہ پیچھے آ جائے گا، یہاں بھی پیچھے آ جائے گا، یہ یعنی کریکٹنگ راڈ لینئر موشن میں روٹری موشن کو لینئر موشن میں چینج کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک وہ پسٹن پمپ کا سمجھایا گیا ہے کہ یہ پسٹن پمپ ہے، یہ چل رہا ہے، تو یہاں سے یعنی سکشن وال یہاں سے سکشن لیتا ہے، جب یہ دباتا ہے تو ڈسچارج وال یہ کھلتا ہے، یہ جا رہا ہے پسٹن، پسٹن یہ پسٹن ہے، یہ پسٹن راڈ ہے، تو یہ پلنجر پمپ ہے آگے، پلنجر پمپ میں بھی اسی طرح وال ہے، یہ اس وال کی طرح یہ بھی ڈسچارج وال لگا ہوا، لیکن یہاں جو ہے نا پورا پلنجر اندر آتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں گلینڈ پیکنگ یہی ہے، جبکہ اس کے اندر پسٹن پمپ کے اندر گلینڈ پیکنگ یہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے، تو یہاں سے جب وہ جو ہے نا پسٹن کے گلینڈ یا وہ پسٹن کی پیکنگ ڈیمیج ہو جاتی ہے، تو جب یہ پریس کرتا ہے تو یہ لیکوڈ یہاں سے ادھر کو لیک کر جاتا ہے، یہ ڈیمیج کر جاتا ہے، یہ اس میں کوئی ایسا نہیں، اس میں صرف یہیں سے کنٹرول کرنا پڑتا ہے، جب کنٹرول کرنا پڑتا ہے، یہ پلنجر جب اندر آتا ہے تو یہ یہاں کا والیوم کم ہو جاتا ہے، جتنا اندر آئے گا والیوم کم ہو جائے گا، تو کم ہونے سے ہی یہ ڈسچارج بنے گا، یہ ڈسچارج کو جائے گا، تو یہ جو شو کرنے کے لیے دکھایا گیا ہے، یہ جو سائڈ کی دیواریں ہیں، دیواروں سے کافی فاصلے پر ہے، حقیقی طور پر یہ ہوتا ہے کہ اتنا کم ہوتا ہے کہ یہ تقریباً وہ 2-2.5 سینٹی میٹر ہی یہ پرے ہوتا ہے، یہ 2-2.5 سینٹی میٹر، تاکہ پرفارمنس زیادہ سے زیادہ رہے، یہ وہ ایک چھوٹی سی ڈرائنگ تھی، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، یہاں بھی یہ بھی ڈرائنگ میں آپ کو سکشن ہیڈ دکھایا گیا، ڈسچارج ہیڈ دکھایا گیا، وہ ڈرائنگ پہلے بھی وہ ایسی ہی ہے، پسٹن پمپ کے آگے تشریح تھوڑی سی اور بیان کرتے ہیں، ان پمپوں میں سلنڈر کے اندر ایک پسٹن کو پسٹن راڈ کے ذریعے آگے پیچھے کر دی جاتی ہے، پسٹن کو ٹائٹ فٹنس دینے کے لیے پسٹن رنگ استعمال کی جاتی ہے، میں نے جو پیکنگ بتائی پسٹن رنگ کہلاتی ہے، کیونکہ پسٹن دائیں بائیں طرف حرکت کرتا ہے، خلا پیدا ہوتا ہے، اس وجہ سکشن وال کھلتا ہے اور پانی یا مائع سلنڈر کے اندر داخل ہوتا ہے، جب پسٹن دائیں طرف حرکت کرتا ہے ڈسچارج وال ہوتا ہے، جب سکشن وال چیک وال کے طور پر کام کرتے بند ہو جاتا ہے۔ اگلا پلنجر پمپ ہے، ان پمپوں کے اندر پسٹن کی بجائے پلنجر آگے پیچھے حرکت کرتا ہے، اس سلنڈر کی دیواروں کو نہیں چھوتا ہے، اس وجہ سے پسٹن رنگ وغیرہ تبدیل کرنے کا مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوتا، مزید اس کے یہ پمپ کافی ہائی پریشر کے لیے موجود ہے، کیونکہ پلنجر سلنڈر کی دیواروں کو نہیں چھوتا، اس وجہ سے پسٹن رنگ نہ ہونے کی وجہ سے وہاں سے لیکیج نہیں ہوتی ہے، اس کے علاوہ یہ پمپ
غیر حل پذیر مادوں کے لیے موزوں ہوتے ہیں۔ بوائلر میں یہ پمپ عام طور پر کیمیکل ڈوزنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان پمپوں پلنجر کی ڈیزائن کے علاوہ دیگر کنسٹرکشن پسٹن پمپ جیسی ہے۔ یہ اوپر تصویروں میں سنگل ایکٹنگ پمپ کی تصاویر دی ہے، وہ یہ آپ تصاویر دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تھوڑی سی آگے ایک بات، سنگل ایکٹنگ پمپ میں پسٹن اور پلنجر کی صرف ایک طرف کی حرکت، اس کو اسٹروک کہتے ہیں، یعنی کتنا وہ آگے حرکت کی اسٹروک، اسے اسٹروک کہتے ہیں۔ ایک طرف کے ختم ہونے سے دوسری طرف کے خاتمے تک فاصلہ اسٹروک کی لمبائی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک طرف کی حرکت سے ہی منظر ہوئی ہے۔ یہ ریسیپروکیٹنگ پمپ کی ہم نے ایک اور ڈرائنگ دی ہے، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ڈرائنگ وہ جو ہے نا اس سے ملتی جلتی ہے، لیکن آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ پسٹن چل رہا ہے، یہ پسٹن ہے، یہ یہاں موو کر رہا ہے۔ اس میں پسٹن جو دکھایا گیا ہے، اس میں پورا پلنجر کی طرح ہی دکھایا گیا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے تو آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں، یہ سیلنگ ہے، یہ جو ہے نا حرکت کر رہا ہے، یہ بھی ہے پسٹن پمپ ہے، یہ آگے حرکت کر رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو زیادہ مجھے سمجھانے کی خاص ضرورت نہیں پیش آ رہی۔ تو یہ جو ہے نا آپ سمجھدار ہیں، کافی قابل لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی نظر میں ایک نالائق آدمی ہوں۔ بہرحال یہ اس کا ذکر تو آگے آئے گا، لیکن یہ ڈرائنگ ہم آپ کو یہاں تھوڑی سی سمجھا دیتے ہیں۔ یہ ایک ڈایافرام پمپ ہے۔ ڈایافرام پمپ میں یہ پلنجر ہے، یہ پلنجر جب یہ دبائے گا اس کو، یہ ایک ڈایافرام ہے۔ ڈایافرام چمڑے کا یا ربڑ کا ہے، تو یہ اس کو یعنی یہ یہاں سے دبائے گا تو اس کو یہ یہاں تک لے جائے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ اسی طریقے سے یہاں سیکشن ہوا، یہ پال اوپر اٹھ گیا تو یہاں سے بڑا وہ اس نے یہاں بھر گیا سیکشن سے، تو سیکشن سے تو پہلے یہ سیکشن ہے، یعنی یہ پسٹن پیچھے آئے گا تو سارا یہ حصہ بھر جائے گا، یہ بھر جائے گا۔ جب یہ پسٹن یہاں آئے گا، تو یہ ربڑ جو ہے نا جو ڈایافرام ہے، یہ ربڑ کا دب جائے گا اور یہ سارا ادھر چلے گا۔ اس قسم کے یہ جو پمپ ہے، یہ تب استعمال کیے جاتے ہیں جب لیکوڈ کروسو ہو، یعنی وہ ارد گرد کی باڈی کو ڈیمیج کرتا ہے۔ تو ایسے پمپ میں کیونکہ پسٹن نے تو سائڈوں دیواروں سے لگنا ہوتا ہے، تو وہ گلینڈ پیکنگ جو وہ پلنجر پمپ ہے اس کے بھی ارد گرد کی پلنجر، تو یہ بتایا جاتا ہے، یہ سوچا جا گیا ہے کہ یہ جو ہے نا پمپ اس قسم کا بنایا جائے کہ اندر سے کوئی چیز لیکیج کی صورت میں نہ ہو، نہ ہی نقصان ہو۔ تو یہ جب وہ ڈایافرام تھوڑا سا آگے دب کا جائے گا لچک کی وجہ سے، تو یہ یہاں آ جائے گا، یہ یہاں آ جائے گا، یہ جب یہ پریس ہوگا یہاں آ جائے گا لیکن تو یہ جو اندر کی سائڈ ہے، جتنی یہ سائڈ ہے، یہ اندر یہ ساری کی ساری وہ اسی کے قسم کے مٹیریل سے بنائی گئی ہوگی، اور یہاں یہ ڈایافرام فکس ہوگا، یعنی بالکل اس کو کسی مٹیریل سے لگایا گیا ہوگا یا ایسا ہوگا کہ یہاں سے یہ پھٹ نہ سکے۔ باقی وقت کے ساتھ پھٹ تو سب کچھ جاتا ہے، دنیا پوری تباہ ہو جانی ہے، تو یہ جو ہے نا یہاں سے یہ ہوتا ہے۔ تو یہ جب یہ گولی جو ہے نا یہ بھی اس کے ارد گرد بھی وہ ربڑ کا مٹیریل لگایا گیا ہوتا ہے تاکہ یہاں سے کروسو مٹیریل اس کو نہ کھا جائے۔ باقی یہ جو ہے نا دیگر کوئی خاص چیز نہیں ہے، یہ صرف یہ دکھایا گیا ہے کہ یہاں سے دب کر یہاں آ جانا، آگے جانا۔ یہ ڈایافرام پمپ ہے، اس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے، ڈرائنگ ہم نے پہلے سمجھا دی ہے۔ یہ ایسے پلنجر پمپوں کا ڈیزائن کا دیکھا یہ پسٹن پمپ بھی ڈبل ایکٹنگ بنائے جاتے ہیں، کچھ ڈبل ایکٹنگ بھی بنائے جاتے ہیں کہ دونوں طرف سے پمپ کر رہے ہیں۔ ایک آگے وہ ڈیفینیشن ہے پاور پمپ۔ ریسیپروکیٹنگ پمپ کو اگر علیحدہ پاور مطلب موٹر، ٹربائن، ڈیزل وغیرہ چلائے اسے پاور پمپ کہتے ہیں۔ یہ ایک اصطلاح ہے، وہ اس کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن کئی لوگ استعمال کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ لکھ دی گئی ہے۔
یہ جو ہے نا یہ یہاں بتایا گیا کہ یہ ٹو اینڈ فرو کو روٹری موشن کو حرکت میں تبدیل کرتے ہیں، وہ وہیں سے آ رہی ہے فارموشن۔ اس مقصد کے لیے فلائی ویل یوز کرتے ہیں، یعنی وہ گیئر یوز کر سکتے ہیں، کرینک شافٹ، کنیکٹنگ راڈ، گجن پن وہ اور کراس ہیڈ وغیرہ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل بیان نہیں کی جا رہی کیونکہ اصل موضوع پمپنگ پرابلم ہے۔ یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ پمپ کیسے کام کرتی ہے۔ ہم نے ان میں یہ مینٹیننس کا موضوع نہیں ہے کہ یہ ان کی مینٹیننس کیسے کرنی۔ جب مینٹیننس کی موضوع ہوتا ہے پھر ہم پمپنگ کے پرابلم نہیں ڈسکس کرتے، ہم کھولنے کے، بند کرنے کے اور ڈیزائن کے پرابلم ڈسکس کرتے ہیں۔ آگے ڈائریکٹ ایکٹنگ پمپ، یہ کچھ ڈرائنگیں میں نے حذف کر دی ہیں، نہیں دی ہیں، اس وجہ سے نہیں دی ہیں کہ وہ بڑی کمپلیکیٹڈ تھیں، جو وہاں فیلڈ میں یا تو بہت بڑی ڈرائنگ ہو سمجھایا جا سکے، یا پھر یہ ہے کہ وہ مشین کھلی ہوئی ہو وہ دکھائی جا سکے۔ تو یہ واسطہ تو نارملی زیادہ تر پڑھنا آپ کا سینٹریفیوگل پمپ سے ہے، تو وہ بھی جاننے کے لیے یہ پمپ ڈائریکٹ انجن اسٹیم انجن سے منسلک ہو کر چلتے ہیں، کیونکہ اسٹیم انجن کی حرکت پہلے ریسیپروکیٹنگ ہوتی ہے، اس وجہ انہیں چلانے کے لیے زیادہ مشکل سسٹم استعمال نہیں کرنا پڑتا۔ ان میں ایک طرف اسٹیم سلنڈر جبکہ دوسری پانی کا سلنڈر ہوتا ہے۔ پانی کی پمپنگ کے لحاظ سے یہ پمپ عام طور ڈبل ایکٹنگ ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات یاد آ گئی، یہ جو ہے نا لوگوں نے امتحان دینا ہے، اس میں ایک میتھمیٹکس کا پیپر بھی آتا ہے، وہ بھی دینا ہے، تو یہ باتیں آپ کا دونوں چیزیں کور کریں گی کیونکہ اس میں نیومیریکلز حل کرنے ہوتے ہیں۔ اچھا، پانی سلنڈر کے اوپر بنے ہوئے ایک حصہ سیکشن ہوتا ہے جب دوسرے حصے سے ڈسچارج ہوتا ہے۔ اس طرح سے اسٹیم سلنڈر کا ڈی ٹائپ وال، ایک ڈی ٹائپ وال ہوتا ہے جو انلیٹ آؤٹ لیٹ اسٹیم کو کنٹرول کرتا ہے، اسٹیم کی سیکشن ڈسچارج کو کنٹرول کرتا ہے۔ ان پمپوں میں اسٹیم والے حصہ اور پانی والے حصہ کی اسٹروک کی لمبائی برابر ہوتی ہے، کیونکہ اسٹروک لمبائی برابر ہوگی تو کام ہوگا۔ ان پمپوں کی گنجائش کیپیسٹی کو پانی اور اسٹیم کے سلنڈر کے ساتھ اسٹروک کی لمبائی کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے، یعنی یہ جو سلنڈر ہیں یہ چھوٹے بڑے بنائے جاتے ہیں۔ مثلا ایک پمپ کے سلنڈر کے پسٹن کا ڈایا 10 انچ ہے، جبکہ اسٹیم کے سلنڈر کا یعنی پانی والے حصے کا اسٹیم کے سلنڈر کا ڈایا 12 انچ ہے اور اسٹروک لمبائی 18 انچ ہے۔ تو اسے ہم لکھیں گے 12 10 18، یا یہ ایسے لکھ کر اوپر انچ کا سائن ڈال دیں گے، اور یا پھر یہ ہے کہ صرف 12 10 18 ڈال دیں گے اور آگے یہاں یا یہاں کسی جگہ انچ لکھ دیں گے۔ تو کئی مرتبہ ایسے بھی لکھ دیتے ہیں، وہ یہ بیچ میں ملٹی پلائی کا نشان ڈال دیتے ہیں۔ یہ ملٹی پلائی نہیں ہے، یہ صرف یہ ہے کہ اس کو سپریشن کا نشان ہے، تو لکھیں گے۔ ایسی لکھائی میں بائیں طرف کا اگر کا حصہ ہمیشہ اسٹیم کے سلنڈر کا ہوتا ہے، یعنی یہ لازمی طور پر اسٹیم سلنڈر کا حصہ ہے، اس میں یہ لازمی اسٹیم سلنڈر کا حصہ ہوتا ہے۔ درمیانی عدد پانی کے سلنڈر کا اور دائیں طرف عدد ہمیشہ اسٹروک کی لمبائی، اسٹروک کی لمبائی دونوں سلنڈروں میں برابر ہوگی، یا تو انچ کا نشان لکھا ہوگا ورنہ 7 انچ ہو 7 دوسری یونٹ لکھے ہوں۔ اگر یہ انچ کی بجائے میٹر یا سینٹی میٹر ہو تو سینٹی میٹر لکھا ہوگا، میٹر ہو تو میٹر لکھا ہوگا، یا وہ کچھ اور یونٹ ہو تو اور لکھا ہوگا۔ یہ جو ہے نا کئی مطلب فٹ بھی لکھ دیتے ہیں تو فٹ کو پورا ڈیسیمل ہو سکتا ہے۔ سمپلیکس پمپ میں صرف پانی کا صرف ایک سلنڈر ہوتا ہے، اس کے بعد ڈوپلیکس پمپ یا 2 سلنڈر والے، ٹرپلیکس پمپ 3 سلنڈر والے بھی ہوتے ہیں۔ یہ ڈرائنگیں میں نہیں دے رہا، یعنی کئی سلنڈر والے پمپ بھی ہوتے ہیں، ان کے سلنڈر ڈسچارج کے اوقات ٹائمنگ مختلف ہوتی ہے، لیکن وہ ایک ہی ہیڈر میں پانی ڈسچارج کرتے ہیں۔ اس سے ڈسچارج پریشر میں تھر تھراہٹ بھی کافی کم ہو جاتی ہے۔ جب ایک ہیڈر میں ڈالیں گے تو وہ تھر تھراہٹ پریشر میں تھر تھراہٹ جس کو پلسیشن کی وجہ سے پمپ کا ریسیپروکیٹنگ ایکشن ہوتا ہے، تھر تھراہٹ کو ختم کر ڈسچارج لائن پر پلسیشن بوٹل میں دی جاتی ہے۔ اس بوٹل میں ہوا یا نائٹروجن گیس بھری جاتی ہے، یا پانی اس پلسیشن بوٹل میں داخل ہوتا ہے یہ تو ہوا یا گیس دب جاتی ہے۔ پمپ کے ریسیپروکیٹنگ ایکشن سے اس کی دباؤ میں کمی بیشی سے بوتل میں یا گیس کشننگ ہوتی ہے۔ کشننگ کا مطلب ہے جیسے یہ ہمارے صوفے کی گدیاں ہوتی ہیں، کشن ہوتی ہیں، جب ہم بیٹھتے ہیں نیچے دب جاتی ہیں، جب اٹھتے ہیں تو وہ اپنی پرانی جگہ پر آ جاتی ہیں، کھول کر واپس ہو جاتی ہیں، تو یہ کشننگ ہوتی ہے۔ یہ کر جب ڈسچارج آتا ہے تو وہ ایک طرف سے پریس ہو جاتی ہیں، پھر وہ ڈسچارج ختم ہو جاتی ہے دوسری طرف کو واپس ہو جاتی ہے۔ اس سے باقی ڈسچارج لائن میں پریشر کی پلسیشن تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ ٹائم کچھ ادھر ضائع ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے نا وہ پلسیشن ختم ہو جاتی ہے، چونکہ ہوا میں موجود آکسیجن پانی میں قدرے بہت حل ہوتی رہتی ہے،
ہوا میں یہ پانی آ رہا تھا نارمل، اس میں کچھ نہ کچھ آکسیجن حل ہوتی رہتی ہے، اس وجہ پلسیشن بوٹل میں ہوا کی مقدار کم ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ کم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا بعض اوقات اس مقصد کے ہوا کا بلیڈر لگایا تھا، تو وہ جو ہے نا یہ بوٹل میں اگر آپ نے وہ بلیڈر نہیں لگایا تو یہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ہوا جو ہے نا کم و بیش ہوتی رہتی ہے، کبھی وہ ٹیمپریچر کی کمی بیشی، پانی کے ٹیمپریچر کی کمی بیشی سے ہوا کی جو ہے نا وہ جو آکسیجن ہے حل پذیری بڑھ جاتی ہے۔ مثلا اگر پانی ٹھنڈا ہو گیا تو زیادہ آکسیجن حل ہوگی، اگر گرم ہو گیا تو وہ آکسیجن چھوڑ دے گا، تو وہ بہتر یہ کہ بلیڈر لگا دیں، ایک غبارہ سا لگا دیتے ہیں، فٹنگ بڑی اچھے طریقے سے کرتے ہیں، یہاں وہ ہم نہیں سمجھا سکتے، تو بلیڈر سا لگا دیتے ہیں، وہ بلیڈر جو ہے نا وہ پھولتا رہتا ہے، تو وہ اس کا ایئر سے زیادہ تعلق ہی نہیں رہتا، بوتلوں میں موجود یہ بلیڈر کچھ نہیں کرتا۔ ریسیپریکیٹنگ پمپ کے ڈسچارج پر چیک والو ضرور لگانا چاہیے، وہ پہلے بتایا جائے تاکہ ڈسچارج پریشر دوسرے پمپ متاثر نہ ہو۔ اس کے بعد ڈسچارج لائن پر پریشر ریلیف والو بھی لگانا ضرور تاکہ زیادہ پریشر ہو جانے پر یہ والو کھل جائے، پمپ یا ڈسچارج لائن ڈیمیج ہونے سے بچ جائے۔ بعض اوقات پریشر ریلیف والو کو پانی کے انلیٹ لائن سے جوڑ دیتے ہیں تاکہ پانی کے ضیاع کا نقصان نہ ہو، یعنی وہاں سے جب وہ پریشر ریلیف والو کھلتا ہے تو وہ ضائع کرتا ہے، تو اس کو انلیٹ لائن سے جوڑ دیتے ہیں تاکہ نہ، اگر آپ نے انلیٹ لائن سے نہیں جوڑنا تو وہاں چھوٹا سا ٹینک لگا دیں تو وہ ٹینک میں آ جائے گا، پھر بعد میں سیکشن کو بھیج دیں۔ یہاں یہ جو ہے نا وہ سوال تو اس کے لیے غیر متعلقہ سا ہے، لیکن بوائلر میتھ کے لیے وہ کارآمد ہے، وہ بھی پیپر آپ لوگوں نے دینا ہے، تو یہ لکھ دی جائے۔ پسٹن پمپ کیپیسٹی کیسے معلوم کرتے ہیں؟ پسٹن پمپ کی کیپیسٹی میں پمپ کے پسٹن کا ڈایا معلوم کر کے اس کا پائی ڈی اسکوائر بٹا 4 یا پائی آر سے فارمولہ رقبہ معلوم کریں، پسٹن کا رقبہ معلوم کریں، تو ڈی ڈایا میٹر ہے اور آر رداس ہے، ڈی زمین سے اس میں ڈی ڈایا میٹر ہے، یہ اگر لینا تو یہ فارمولہ ہوگا، اگر رداس لینا تو یہ فارمولہ ہوگا۔ اسٹروک کی لمبائی اگر فٹ میں دی گئی تو اسے درجے والا مربع فٹ رقبہ ضرب دے گا، تو یہ اگر اسٹروک لمبائی فٹ میں دی گئی ہے تو وہ جو ہے نا وہ مربع فٹ سے ضرب دے گا۔ اگر پسٹن کا رقبہ مربع انچ میں نکالا گیا تو مربع فٹ میں تبدیل کرنے کے لیے 12 ضرب 12 سے 140 مربع فٹ میں رقبہ آ جائے گا، اس طرح سے ایک اسٹروک کا مکعب فٹ میں آ جائے گا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کو وہ اگر مکعب فٹ میں حجم نکالنا ہے تو وہ آپ کو سارا کچھ فٹوں میں کنورٹ کرنا پڑے گا، تو وہ جو ہے نا یہ انچوں میں یہ فٹوں میں کرنا پڑے گا، یہ فٹوں میں لینا پڑے گا تاکہ مکعب فٹ میں جو یونٹ ایک رکھ لیں، اگر میٹروں میں ہے تو پھر مکعب میٹر کا نکالیں گے۔ پمپ جتنی اسٹروک فی منٹ کرتا ہے اتنی اسٹروک کی تعداد کو نمبر 2 والے جواب میں ضرب دے دیں، یعنی یہ نمبر 2 یہ جواب ہے، اسے ضرب دے دیں، یہ فی منٹ مکعب فٹوں کی کیپیسٹی ہے، یعنی 1 منٹ میں جتنی۔ اب کسی چارٹ سے مکعب فٹوں کو گیلن میں تبدیل کر لیں، لیٹر میں کر لیں، مکعب میٹر میں کر لیں، پاؤنڈ یا کلو گرام میں کر لیں، یہاں صرف فٹوں کے حساب سے دیا جا رہا ہے، تو آپ اس کو شروع سے میٹروں میں سینٹی میٹروں میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر انجن کے آر پی ایم دیے گئے ہیں تو سنگل ایکٹنگ پمپ کی اسٹروک آر پی ایم کے برابر ہوتی ہے، ڈبل ایکٹنگ پمپ ایک آر پی ایم 2 اسٹروک میں آتا ہے، اس کی اسٹروک نکالنے کے لیے آر پی ایم کو ڈبل کریں۔ یہاں ایک مثال دے گا، فرض کیا ایک پسٹن پمپ جس کا پسٹن کا ڈایا 7 انچ ہے، اسٹروک لمبائی 15 انچ ہے اور 50 اسٹروک فی انچ کی اسپیڈ پر چل رہا ہے، تو یہ اس کی کیلکولیشن تھوڑی سی کی گئی ہے، یہ کیلکولیشن ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، یہاں میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، اس کو آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے، اس کو کیلکولیٹ کر لیں، یہاں وہ کیلکولیشن نکالی، سب سمجھدار لوگ ہیں، بالکل وہ جو ہے نا اناڑی لوگ نہیں ہیں۔ اچھا، اب ڈبل ایکٹنگ پمپ کی ہارس پاور نکالنا، یہ جو ہارس پاور ہوتی ہے یہ آپ کو پتہ ہے 33,000 فٹ پاؤنڈ فی منٹ یا 550 فٹ پاؤنڈ فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 550 فٹ ملٹیپلائی پاؤنڈ یا 33,000 فٹ ملٹیپلائی پاؤنڈ 1 منٹ میں ورک کرنا ہے، یعنی اتنا ورک، یعنی کوئی چیز یہ فرض کے 550 پاؤنڈ ہے 1 فٹ، یا اس کو لے لیں وہ جو ہے نا اس کو وہ ملٹیپلائی کر کے وہ ڈیوائڈ کر کے نکال لیں، یعنی ان کا حاصل ذرا 550 ہونا چاہیے، ادھر حاصل ذرا 33,000 ہونا چاہیے، تو یہ جو ہے نا ادھر فی منٹ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو اگر 60 سے اگر آپ تقسیم کریں تو یہی جواب آ جاتا ہے، تو فٹ پاؤنڈ فی سیکنڈ ہوتی ہے،
یعنی ایک طرف آپ کے پاؤنڈ آئیں گے، پاؤنڈ کی وہ آئے گی، اور دوسری طرف فٹ آئیں گے، یعنی فٹ اور پاؤنڈ کا حاصل ضرب 33,000 یا 550 فی فٹ پاؤنڈ فی منٹ کے سیکنڈ۔ پسٹن کا رقبہ مربع انچوں میں معلوم کریں گے، مربع انچوں میں معلوم کریں گے، پیچھے سے پریشر کام کر رہا ہے اسے پی ایس آئی سے ضرب دیں گے، جب پاؤنڈ پر سیکنڈ تو آپ کے ایریے کے حساب سے کل فورس آ جائے گی پاؤنڈوں میں فورس آ جائے گی۔ اب یہاں جو ہے نا فٹ نہیں بنانا ہے، یہاں وہ جو ہے نا پاؤنڈوں میں، یعنی آپ کے وہ کیونکہ فرض کیا کہ پریشر ہے پانی کا یا اسٹیم کا وہ 120 ہے، یعنی پانی کا 120 ہے، تو یعنی وہ پریشر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فی مربع انچ پر اتنا فورس پڑ رہی ہے۔ اب مربع انچ نکالیں گے تو اسے ملٹیپلائی کریں گے، آپ کو ٹوٹل فورس معلوم ہو جائے گی۔ فی پمپ کی اسٹروک کی کل لمبائی معلوم کر لیں، مثلا کہ اسٹروک لمبائی 1.2 فٹ ہے، اور اسٹروک والے پمپ کی کل لمبائی 96 فٹ آ جائے گی، یعنی یہ اسٹروک لینتھ ہے، 80 اسٹروک ہے تو اس سے ملٹیپلائی کر کے یہ آ جائے گی۔ نمبر 2 والے جواب، نمبر 3 والے جواب ضرب دینے سے ٹوٹل فٹ پاؤنڈ آ جائے گا، اس کو 33,000 سے تقسیم کرنے سے ہارس پاور آ جائے گا۔ یہ فی منٹ ہے، یہ جو اسٹروک لینتھ عام طور فی منٹ ہوتی ہے، یہ فی منٹ کا ہے، فی سیکنڈ بہت کم ہوتی ہے، فی سیکنڈ جو وہ میٹروں والے جہاں کا میٹروں کی کیلکولیشن ہوتی ہے اس میں فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ یہاں ایک اسٹیم ڈریون ریسیپروکیٹنگ پمپ کی تشریح دی جا رہی ہے، میرے خیال میں آپ ڈرائنگ کو توجہ سے دیکھیں تو یہ اس میں آپ سمجھ جائیں گے کہ کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے۔ میں یہاں زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا کیونکہ یہ جو ہے نا کافی کمپلیکیٹڈ ڈرائنگ ہے، تو یہ جو ہے نا بنانی بھی مشکل ہے، سمجھنے بھی مشکل ہے، آپ سمجھدار ہیں لوگ ہیں سمجھ جائیں گے۔ آپ ڈائریکٹ ایکٹنگ پسٹن پمپ کا ڈسچارج پریشر کیسے معلوم کریں گے؟ ڈائریکٹ پانی میں پانی کا پریشر معلوم کریں۔ ڈائریکٹ ایکٹنگ پمپ میں اگر ہم رگڑ فرکشن نظر انداز کرتے ہیں تو اسٹیم سلنڈر سے بننے والی طاقت ہی پانی والے سلنڈر میں منتقل ہوتی ہے۔ پانی کا پریشر ہم مندرجہ ذیل طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اسٹیم سلنڈر کے پسٹن کا رقبہ معلوم کریں اور پسٹن راڈ کا کراس سیکشن رقبہ معلوم کریں۔ پسٹن راڈ ہے اس کو دبا رہا ہے، وہ کراس سیکشن میں رقبہ ہے، کیونکہ اسٹیم سلنڈر میں عام طور دونوں طرف سے اسٹیم پڑ رہی ہوتی ہے۔ اسٹیم سلنڈر کے پسٹن کا رقبہ ڈبل کر کے پسٹن راڈ کراس سیکشن رقبہ تفریق کریں، جو جواب ہے اس کا نصب کریں۔ رقبہ مربع انچ میں ہونا چاہیے، پھر اس مربع انچ رقبہ کو اسٹیم پی ایس آئی سے ضرب دے دیں۔ اگر اسٹیم کا پریشر 130 پی ایس آئی ہے، اگزاس پریشر 30 پی ایس آئی ہے، تو وہ آ جائے گا ٹوٹل ایگزرشن 100 پی ایس آئی ایکٹ کر رہا ہے۔ یہ اسٹیم سلنڈر کل قوت پاؤنڈوں میں آ جائے گی۔ اگر پریشر کلو گرام فی مربع میٹر ہو سینٹی میٹر تو رقبہ سینٹی میٹر میں۔ اوپر والے طریقے سے پانی والے سلنڈر کا رقبہ بھی معلوم کر لیں۔ اب پانی کا پریشر اس فارمولا کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں۔ پانی کا پریشر پی ایس آئی، پانی کا سلنڈر کا رقبہ مربع انچوں میں، اسٹیم کا پریشر ضرب پی ایس آئی، اسٹیم کے سلنڈر کا اوسط رقبہ مربع انچوں میں، دائرہ کا رقبہ πd² بٹا 4 ہوتا ہے، اس کی π/4 کی قدر اطراف میں ایک جتنی ہے، یعنی π/4 دونوں میں آ رہا ہے تو اس کو ایک دوسرے سے طرف لے جائیں گے، کینسل کر دیں گے، آگے ڈایا رہ جائے گا تو اسے حذف کر دیں، فارمولا یہ رہ جائے گا۔ پانی کا پریشر واٹر سلنڈر ایوریج ڈایا اسکیئر بٹا اسٹیم سلنڈر ایوریج ڈایا اسکیئر۔ سمپل ڈایا نہیں لے لینا غلطی سے، یہ ڈایا کا اسکیئر لینا ہے، کیونکہ وہ جو ہے نا وہ ہنسا چینج ہو جائے گا جب ڈایا اسکیئر لیں گے اور یہ چینج لیں گے، ان کی ریشو چینج ہو جائے گی۔ دونوں کے لیے ایسے یونٹ لیں، ادھر پی ایس آئی ادھر پی ایس آئی لیں، ادھر وہ جو ہے نا بار نہیں لے لینا کسی، دونوں کے لیے ایک جیسے یونٹ لیں۔ یہ ایک لیکچر ہمارا ختم ہوا، اس کا اگلا کچھ حصہ اگلے لیکچر میں ڈال دیا گیا، وہ لیکچر لمبا ہو رہا تھا اس وجہ اس میں ڈال دیا گیا۔ تھینک یو ویری مچ۔